بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو بھی میرا امتی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کو قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا الف لام میم، تو میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا جس بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس نے 3 حروف کے مجموعے کو پڑھا اور اس کے بدلے میں اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 خطائیں اس کی معاف ہوں گی اور اس کے 30 درجات بلند ہوں گے۔ لہٰذا خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورۃ کوثر کی آیات سے ایسے 5 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، سورۃ کوثر کے ان فائدوں کے بارے میں جان کر ہم بھی حیران رہ گئے اور آپ بھی ان کے بارے میں سن کر حیران ہو جائیں گے، اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام مسلمان یہ سوچیں گے کہ کاش اگر ہمیں پہلے ان فائدوں کا علم ہو گیا ہوتا تو ضرور ہم سورۃ کوثر پڑھنے سے اب تک ان فائدوں سے مستفید ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، ویسے تو سورۃ کوثر پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس سورۃ مبارکہ کے 5 بڑے اور اہم ترین فائدے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر تانا دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں۔ سورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل نے اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، سورۃ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے، تو اس کی ہر جائز حاجت پوری اور ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور جتنے یہ چاہیں ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورۃ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ بھی حقوق کے طلب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا
مشکل نہیں ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ صورت کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ صورت کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود صورت ہے۔ یہ صورت مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے، البتہ اس صورت کے صرف 3 بند ہیں۔ صورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے صورت کوثر اور قابل ذکر طریقوں میں سے آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کوئی صورت کوثر کو روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی چوری ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ صورت کوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے صورت کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ صورت کوثر کے چند فوائد ذیل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی پریشانی سے محفوظ رہنا۔ صورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہے، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک صورت کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ عطیہ اللہ اور کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے اللہ کی عطا اور صورت کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے جو شخص صورت کوثر کی روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچائے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کرنے کے لیے جو شخص صورت کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اب اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی طاقت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ صورت کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی صورت کوثر فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ نمبر 2، صورت کوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس لیں۔ نمبر 3، کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 8، خواہش پوری کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو صورت کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ صورت کوثر کی تلاوت کریں۔ نمبر 10، اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ صورت کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کیا جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نیک کاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔